انسانی تاریخ کے ابتدائی دنوں میں جب دنیا خاموش تھی، تاریک اور پراسرار تھی، نہ شہر تھے نہ سڑکیں، صرف بے انتہا زمین اور ان پر زندگی گزارنے والے پہلے انسان۔ پھر خاموشی ٹوٹ گئی جب ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا اور حابیل کا خون زمین پر گر گیا۔ زمین پر پہلا قتل ہو گیا، مگر اصل میں اس واقعے کے پیچھے کیا راز تھا؟ اور سب سے بڑا سوال، وہ راز جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں لیکن بہت سے سوچتے ہیں، قابیل کا انجام کتنا خوفناک ہوا۔ آپ دوست دیکھ رہے ہیں عابد راجہ قرآن و حدیث کا چینل۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ ان دنوں دنیا خاموش تھی، پہاڑ، دریا اور جنگلات ایک نئے نظام کا حصہ تھے۔ ابھی شہر نہ تھے نہ سڑکیں، اور اسی وسیع دنیا میں صرف دو دل دھڑک رہے تھے، آدم اور حوا۔ زمین پر اور کوئی نہ تھا۔ جب جنت کے دروازے ان کے پیچھے بند ہوئے تو انہوں نے اس اجنبی سرزمین میں زندگی کی بنیاد ڈالنا شروع کر دی۔ پہلی سانسوں سے پہلے قدموں تک، پہلے الفاظ سے پہلی دعا تک، دنیاوی زندگی کے ابتدائی دنوں میں انہوں نے اللہ سے توبہ کی۔ جب وہ قبول ہوئی تو وہ پھر سے ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو گئے۔ پھر انہوں نے اللہ سے اولاد مانگی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور جلد ہی دنیا میں ایک نئی آواز گونجنے لگی، بچوں کے رونے کی آواز۔ حضرت حوا اور آدم علیہ السلام کے کل 40 بچے تھے۔ ہر پیدائش میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے۔ پہلی اولاد وہ تھی جس نے تقدیر بدلی، لیکن جیسے جیسے سال گزرتے گئے یہ معصوم بچے بڑے ہوئے اور ان میں سے ایک اندھیروں کی طرف کھینچنے لگا۔ جب نکاح کا وقت آیا تو اللہ کی طرف سے ایک حکم نازل ہوا، جڑواں بھائی بہن آپس میں شادی نہیں کر سکتے بلکہ کراس میرج ہوگی، یعنی اپنے جڑواں بہن سے نہیں بلکہ دوسرے جڑوے کی اولاد سے۔ اللہ نے جسے حلال اور حرام کا سب سے درست طریقہ مقرر کیا، اس نے ابتدائی ادوار کے لیے خاص حکم دیا۔ ہماری تفسیری کتابوں اور اسلامی تاریخ کی کتابیں جیسے طبری کے مطابق یہ شادی ایک ضرورت تھی اور اسی وجہ سے اللہ نے اسے حلال کیا، کیونکہ نسل انسانی کو بڑھانا تھا۔ یہ عمل صرف مختصر وقت کے لیے تھا، جب انسان زیادہ ہو گئے تو اس کی ضرورت ختم ہوگی اور یہ طریقہ ختم کر دیا گیا۔ قرآن مجید میں بیان کردہ کہانی کے مطابق قابیل اسی نکاح کے قانون کے سامنے آیا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ قابیل اپنے جڑواں بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا، جیسے کہ رازی اور دیگر تفسیرات میں آیا ہے۔ قابیل کی جڑواں بہن زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ حابیل کی جو جڑواں بہن تھی وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھی بلکہ عام سی شکل والی تھی۔ قابیل نے اس حسین کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوا۔ اس نے اپنے دل میں کہا، وہ میری ہے اور ہمیشہ میری رہے گی۔ اسی وجہ سے دونوں بھائیوں کے درمیان اختلاف شروع ہوا۔ وقت گزرتا گیا اور قابیل کی ضد بڑھتی گئی، یوں انسانیت کا پہلا سانحہ شروع ہوا۔ اللہ کا حکم واضح تھا، حابیل کے دل میں پاکیزگی تھی، وہ کبھی بھی اس مقدس حکم کی خلاف ورزی نہ کرتا، حتیٰ کہ اپنے بھائی کے غصے بھری آنکھوں کے سامنے بھی وہ اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ یوں دشمنی کے بیج بوئے گئے۔ شیطان کے وسوسے قابیل کے کانوں میں گونجتے اور اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑکتی گئی۔ دونوں بھائی دراصل انسانیت کے دو رخ تھے۔ حابیل چرواہا تھا، صبر والا، جانوروں کو محبت سے سنبھالنے والا، اس کی آنکھوں میں سکون تھا اور دل میں اللہ کی محبت۔ قابیل کسان تھا، زمین میں محنت کرتا تھا، سینہ بہاتا تھا۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی یہ کشمکش دیکھی، ایک طرف اپنے رب کا حکم، دوسری طرف نافرمان بیٹا۔ آدم نے کہا، میرا بیٹا، یہ راستہ تجھے تباہی کی طرف لے جائے گا، میری بات سنو۔ لیکن قابیل کے کان غصے سے بھرے تھے، وہ اپنے باپ کی آواز سن نہ سکا۔ آدم نے بے بسی میں ہاتھ اٹھا کر کہا، یا رب تو فیصلہ کر۔ حکم آیا دونوں قربانی پیش کریں، جس کی قربانی قبول ہوگی وہی حق پر ہوگا۔ قربانی کی پہچان یہ تھی کہ آسمان سے آگ اترتی اور قبول قربانی کو جلا دیتی، جسے رد کیا جاتا وہ زمین پر رہ جاتی۔ قابیل امیر تھا مگر بخیل
اس نے اپنی کھیتی سے کمزور اور بیکار دانے چنے اور اس کی قربانی کی، جبکہ حابیل غریب لیکن سخی تھا۔ اس کے پاس صرف 2 دمبے تھے، ایک موٹا صحت مند اور دوسرا کمزور۔ اس نے سب سے اچھا دمبا اللہ کے لیے چنا۔ یا رب، تو سب سے قیمتی ہے، اس نے کہا۔ دونوں بھائی قربانی لے کر پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ حابیل نے اپنے دمبے کو محبت سے رکھا، قابیل نے بوسیدہ گیو یعنی بوسیدہ دانوں کو وہاں رکھ دیا۔ اچانک آسمان سے آگ اتری اور حابیل کی قربانی کو جلا کر لے گئی۔ قابیل کی قربانی زمین پر ہی رہ گئی۔ قابیل کا چہرہ سرخ اور غصے میں آ گیا۔ اس کے دل میں حسد کی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ اس کے کانوں میں شیطان کی آواز گونجی، تیرا بھائی تجھ سے بہتر ہے، اس کے پاس وہ لڑکی بھی ہے جسے تو چاہتا ہے، اس کا حل صرف ایک ہے، اسے ختم کر دے۔ یقیناً یہ قرآن میں بھی آیا، جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہیں۔ اس نے کہا، میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ دوسرے نے جواب دیا، اللہ تو صرف مقتولوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تو صرف متقیوں کی قربانیاں قبول کرتا ہے۔ حابیل نے کہا، اگر تو میرا قتل کرنا چاہتا ہے تو میں پھر بھی آپ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ سن کر قابیل کا دل سخت ہو گیا۔ اس نے طے کیا، میں اسے مار ڈالوں گا۔ ایک دن اس نے حابیل کو پہاڑوں میں تنہا پایا، وہ اپنی بھیڑوں کے ساتھ سو رہا تھا۔ قابیل نے گدھے کی ہڈی اٹھائی اور وار کر دیا، یوں زمین پر پہلا خون بہا۔ حابیل شہید ہو گیا۔ قابیل گھبرا گیا، اب میں لاش کے ساتھ کیا کروں؟ اسی وقت اللہ نے ایک کوہ بھیجا، اس نے زمین کھودی اور ایک مردہ کوے کو دفن کیا۔ قابیل نے کہا، افسوس میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کو دفن کر سکوں۔ پھر اس نے حابیل کو دفن کیا، مگر اس کے دل پر بوجھ اتر نہ سکا، وہ پچھتاوا میں جلنے لگا۔ قرآن کہتا ہے، جو کسی ایک انسان کو قتل کرتا ہے گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جو ایک کو بچاتا ہے گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ حابیل معصومیت اور اطاعت کی علامت بن گیا، قابیل حسد اور نافرمانی کی مثال۔ یہ کہانی صرف ایک قتل کی نہیں بلکہ انسان کے نفس اور شیطان کے وسوسوں کے خلاف جدوجہد کی ہے۔ یہی آج کا سبق ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر ایسی برائی سے بچائے جو کل ہماری آخرت میں ناکامی کا سبب بنے۔ ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے اور ہم سب اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم۔